حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج محمد والے. عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم کا 8واں دن اپنے اختتام کو پہنچا. ایک اور رات کا مہمان رہ گیا ہے. بڑی امیدیں ہیں، بڑی قربتیں ہیں رشتوں میں. دن جب نکلے گا تو کوئی بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، کوئی بیٹا باپ سے جدا ہوگا. ہاں، آج آپ اس کا ماتم کرنے آئے ہیں کہ جو وفا کا پیکر ہے، جس کے نام کے ساتھ وفا ایسے جڑی ہے کہ جہاں وفا ہے وہاں عباس ہے، یا یوں کہیں جہاں عباس ہے وہاں وفا ہے، وہاں قربانی ہے، وہاں اظہار ہے، وہاں اطاعت ہے. زیارت نامہ جو ہم پڑھتے ہیں حضرت عباس کا، وہ چھٹے امام سے تعلیم دیا ہوا ہے. سلام کیا ہے چھٹے امام نے حضرت عباس کو، اور کیا کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی، رسول کی، علی کی، فاطمہ کی، حسن کی، حسین کی. یہ مطیع ہے، ایسا مطیع ہے کہ کہیں تاریخ نے یہ نہیں کہا کہ عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا ہو. اسے کہتے ہیں اطاعت محض، صرف اطاعت، جو کہا مولا. اسی چیز نے عباس کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جسے ائمہ اپنی احادیث میں کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ شہداء بہشت میں، جنت میں حضرت عباس کے جب مقام کو دیکھیں گے تو غبطے کھائیں گے، رشک کریں گے کہ کیا مقام ہے، کیسے مل گیا یہ مقام. عزیزان احمد، خب یہی ہماری گفتگو جو چند دن سے چل رہی ہے عزا اور محبان عزا کے موضوع پر. اور کل بہرحال خدا اگر زندگی اور سلامتی دے تو کل ہم مجلس کی آخری منزل پہ ہوں گے. یقیناً آپ نے
حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے عزاداری کا، ماتم کا، گریہ کا، لیکن بہرحال آپ کی حسن سماعت نے بڑا حق ادا کیا. کم از کم میرے جیسے طالب علم کے لیے بڑی بات ہے کہ آپ متواتر، مرتب ایک سامع بنے رہے. اور یقیناً اس میں ہمارا مقصد وقت کے امام تک پہنچنا ہے، پہنچنا تھا. اب ہم کتنا پہنچے ہیں بس اسی کو ہم نے طے کرنا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہی کہا کہ یہ کچھ خصوصیات ہوں، میرے ساتھ چلو. خصوصیات کا پیدا کرنا پہلی شرط ہے، یہ خصوصیتیں پیدا ہوں، اور یہی عزاداری سے ہوں گی، یہ اسی سے ہوں گی کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں. عزاداری سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ خصوصیات جب پیدا ہوں گی تو پھر یہ آخری مرحلہ ہے. وہ کیا ہے؟ ساتھ ہو جاؤ ہمارے. خصوصیات آ گئی، اب تم اس قابل ہو گئے ہو، ایلیجبل ہو گئے ہو، اب تم ساتھ ہو جاؤ. جیسے دنیا کا اصول ہے، یعنی کوئی کمپنی آپ کو ہائر کرنا چاہتی ہے جاب پہ، تو اس کو کچھ ریکوائرمنٹ ہیں، وہ اپنے اشتہار میں ریکوائرمنٹ دیتی ہے، یہ آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ آتی ہیں، کچھ نہیں آتی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. لینگویج، کوئی سافٹ ویئر، کچھ بھی. جب آپ کو آ جاتا ہے تو اب آپ کمپنی کو سی وی دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ صلاحیتیں میرے اندر ہیں. اب کمپنی دیکھتی ہے، ٹیسٹ لیتی ہے. صلاحیتوں کا ٹیسٹ بھی تو ضروری ہے نا، یا نہیں ہے؟ ٹیسٹ بھی تو ہوں، صلاحیتیں ٹیسٹ ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کس کی صلاحیت کہاں ہے. بس ایک مقام پہ آپ کو لانا ہے. آپ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے. جب ٹیسٹ لیتی ہے پھر کیا کہتی ہے؟ ہاں اب تم کمپنی کو جوائن کر لو، آ جاؤ. چھوٹی سی کوئی کمپنی یہ صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ کا داخلہ لے رہی ہے، آپ کو کام دے رہی ہے. اب تم آن بورڈ ہو، اب تم ہماری کمپنی کے ساتھ کام کرو. ایک پھر ڈیزگنیشن ملتا ہے، بندہ اس پہ کام کرتا ہے. یہ نظام بھی صلاحیتیں بتا دی گئی ہیں. نظام میں کربلا صلاحیتیں بتا چکی ہے کہ یہ صلاحیتیں چاہیے، یہ صلاحیتیں ہیں، آ جاؤ. کتنے آئے؟ جب آ گئے تو پھر کام دے دیا گیا. امتحان ہوا اور امتحان میں کامیاب ہو گئے. اب کیسی کامیابی ہو گئی کہ ان صلاحیتوں کو ثبت کر دیا تاریخ نے کہ اگر یہ صلاحیتیں ہوں گی تو پھر امام کا ساتھ دیا جائے گا. ہر امام کے پاس لوگ آئے. چھٹے امام کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کے پاس لوگ ہیں، مولا فلانی جگہ پر خراسان میں فلانی جگہ پر لوگ آمادہ ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، تیار ہیں، انقلاب برپا کیجئے، قیام کیجئے. امام نے کہا اچھا، معروف واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا. کہا تندور میں آگ لگاؤ. تندور میں آگ لگائی گئی. وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے 100 لوگ ہیں، تیار ہیں، امام نے کہا اچھا جاؤ تندور میں بیٹھ جاؤ. کہا مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ تندور میں؟ مولا جل جاؤں گا، بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ مشہور صحابی جو کچھ کام کر کے آ رہا تھا، امام نے اسے کہا تندور میں بیٹھ جاؤ. سیدھا گیا، جا کے تندور میں بیٹھ گیا. اب امام اس سے باتیں کر رہے ہیں، اچھا اور وہاں کے حالات کیا ہے؟ اب یہ بات کر رہے ہیں، دھیان تندور میں ہے کہ وہ تو جل گیا ہوگا، وہ تو کیا ہوا ہوگا. جب کافی دیر ہو گئی تو رہا نہیں گیا. کہا کیا پریشانی؟ کہا مولا وہ. کہا کیا دیکھا؟ پھولوں کے اوپر. اچھا کیسے نہ ہو، کیسے نہ ہو، یہی سمجھنا ہے. آگ
بجھ گئی. اب اگر آپ پہنچ جائیں تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ جلائی اور حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونکا. کیا تھے؟ خلیل اللہ. امتحان ہے نا. حضرت ابراہیم کے امتحانات ہوئے ہیں. جب آخری امتحان ہوا ہے تو امامت ملی ہے. آگ میں بھیجا. قرآن کہہ رہا ہے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوئی اور سلامتی والی ہو گئی. جب انسان نظام ولایت سے جڑ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے وجود کو فنا نہیں کر سکتی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. شرط یہ ہے، خوف نہیں کھایا. حضرت ابراہیم نے کوئی خوف نہیں کھایا. حضرت جبرائیل آئے، حالانکہ اللہ کی طرف سے آئے کہ میں کچھ کروں گا نہیں، خدا دیکھ رہا ہے، خدا جانتا. اس لیے تو خلیل اللہ ہے، خدا دیکھ رہا ہے. خدا نے کہا خدا جانے اور وہ جانے. یہاں امام نے کہا چلے جاؤ، چلا گیا، جا کے بیٹھ گیا. اس کو کہا جو اتنے دعوے کر رہا تھا، کہا مولا آگ. امام نے کہا اس جیسے چند بھی ہو جائیں تو ہم قیام کریں گے، لیکن نہیں ہوئے. کربلا نے یہ دکھایا کہ یہاں جو آیا ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے. کوئی پہلے جانا چاہتا ہے، کوئی اپنی یہ کٹواتا ہے، تیر کھا رہا ہے، تلواریں کھا رہا ہے، مگر کہہ یہی رہا ہے مولا راضی ہیں. یہ کیا مقام ہے. یعنی کوئی منت نہیں کر رہا، احسان نہیں کر رہا کہ مولا میں نے بڑا کر دیا اب آخرت میں میری، نہ، مولا راضی ہیں. یہ عزیزان محترم، یہ جو ہم بار بار یہ بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وقت کا امام کیا چاہ رہا ہے ہم سے. اس کو کون لوگ چاہیے؟ کون لوگ چاہیے اس کو؟ یعنی اگر وہ اشارہ کریں آگ میں کود جاؤ، کودیں گے؟ امام ہی اشارہ کریں، یہ نہ ہو کسی اور کے کہنے پہ آگ میں کود جائیے گا. صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. یعنی اس قابل ہوں میں امام کہیں یہ چیز چھوڑ دو، امام کہیں یہاں سے اتر جاؤ، امام کہیں یہ ڈیزگنیشن چھوڑ دو. یعنی مختلف مقامات ہیں نا جس نے میرے وجود کو پکڑا ہوا ہے. کیا میں تیار ہوں؟ کربلا ذہن سازی کرنے کے لیے ہے، یاد رکھیے گا. مجلس معاشرے کے ذہن کو بنانے کے لیے ہے. اس لیے ائمہ نے کہا کہ مجلس برپا کرو، ہمارا ذکر کرو. کیوں؟ کیونکہ ابھی تمہارا آمادگی نہیں ہے. تمہاری، تم آمادہ ہو، تم معاشرے کو آمادہ کرو، قوم کو آمادہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ آمادگی کچھ مانگ رہی ہے. عاشورہ اپنے بطن میں ظہور کو چھپائے بیٹھا ہے. وہ نکلنا یہیں سے کھڑے ہوں گے لوگ، اور کہاں سے آئیں گے؟ یہ شرط ہے، ساتھ دینا، چھوڑنا نہیں ہے. امام کو چھوڑنا، اگر چھوڑنا ہے، اگر آپ نہیں ساتھ دے سکے تو پھر ہم امام کا ساتھ، پھر ہم کیسے اپنی جانوں کو قربان کریں گے؟ جان قربان کرنا تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور شاید بڑا آسان بھی ہو. بعض اوقات جان دے دی، ختم ہو گیا معاملہ. وہاں جان دینی نہیں ہے، وہاں زندہ رہنا ہے، اور روز جان نکلے گی، روز جان آئے گی. امتحان یہی ہے کہ سامنے دیکھ رہا ہوں گا کہ مولا اتنا بڑا لشکر. مولا امام نے کام بھی تو لینا ہے، امام کام بھی تو لیں گے، کام بھی تو کرنا پڑے گا. تو صلاحیت ہوگی تو کام کریں گے. اب امام بول دے فلانی جگہ، فلانی جگہ، فلانا ملک تمہیں دے دیا، تو صلاحیت ہے ملک کو چلانے کی؟ اچھا آپ بتائیں کہ امام زمانہ ملک کی حکومتیں، اچھا یہ آپ کے ذہن میں، پہلے اس بات کو یقین کریں کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ امام زمانہ کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی؟ اچھا ہمیں اندر سے بات نہیں آتی کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی.
اللہم صلی علی یا علی 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 سلامت رہیں. ہاں عزیزان محترم، اب یہ حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو حکومت کی حکمرانی کون کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں گورنر تو ہوگا، میئر بھی ہوگا، کون ہوگا؟ یہ ان کو بھیجیں گے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر کون ہوگا آپ مجھے بتائیں. ہم کر رہے ہیں اپنی تربیت ایسی بچوں کی کہ بیٹا تم نے حکومت کرنی ہے. سوالیہ نشان ہے. ایک کمیونٹی کو مینیج کرنے کی ایبلٹی ہے. مختلف معاملات ہیں نا. ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں، ایک آپ کے سی جعفر طیار میں ہے نا، روڈ ہوں، سڑکیں ہیں، نکاسی کا نظام ہے، سیوریج ہے، الیکٹریسٹی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں نا، ایجوکیشن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا. اس کو مینیج کرنے کی صلاحیتیں ہیں میرے اندر. یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں ڈیولپمنٹ آف سٹی کے ہر برین چاہیے نا. مطلب یہ دیکھیں نا، جو آدمی کسی جگہ پہ بڑا مینیجر ہوتا ہے کسی بھی کمپنی میں، اس کو سیلز کا بھی پتہ ہوتا ہے، اسے مارکیٹنگ کا بھی پتہ ہوتا ہے، اسے برانڈنگ کا بھی پتہ ہوتا ہے، اسے اپنے کمپٹیٹر کی پروڈکٹس کا بھی پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ پر ڈے کتنی سیل ہو رہی ہے، کون سی جگہ زیادہ ہو رہی ہے، کون سی جگہ. اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے پروڈکشن کوالٹی کتنی ہو رہی ہے. اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ گودام میں مال کتنا ہے. اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ شپمنٹ کون سی کب آئے گی، کب جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ مینیجر ہے کمپنی کا. یہ صلاحیت کون کیسا ہے، کون کیا سوچتا ہے، کون کیسے رہے گا، کس کو پیار سے سمجھانا پڑے گا، کس کو تھوڑا ڈنڈے سے سمجھانا پڑے گا، کتنا مجھے جاگنا پڑے گا. یہ صلاحیتیں چاہیے. یہ کہاں سے ملیں گی صلاحیتیں؟ یہ کون دے گا صلاحیتیں؟ اب آپ بولیں گے مولانا ابھی نئے کام پہ لگانے آ گئے ہم لوگوں کو. یہی تو کام ہے، یہی تو کام ہے. اگر ہم یہاں سے اٹھ کر ظہور کے لیے مقدمہ فراہم نہیں کر پائے تو پھر کون کرے گا؟ یہی تو ہے ماہنا، یعنی ہمارے ساتھ ہو جاؤ. بھئی ساتھ کون ہوگا امام کے؟ امام بولے بس مولا میں بس آپ کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہوں. بھئی کیوں گھوم رہے ہو؟ وہ کام آتا ہے. ابھی مثلا میرے ساتھ کوئی بولے کہ مولانا آپ کے ساتھ ہونا ہے. میں نے بیٹا کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ یہ کام کر سکتا ہوں، یہ صلاحیت ہے. وہ ابھی جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جو لڑکے ہیں، وہ ہر بندے میں صلاحیت ہے تو رکھا ہوا ہے. کوئی صلاحیت ہے. وہ صلاحیت نہ ہوتی تو مجھے کیا شوق ہے، مجھے میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ میرے سے بات ہی کر کے میرا وقت لے لے گا. کتنے لوگ میسج کرتے ہیں مولانا آپ کی ٹیم میں آ جائیں، ٹیم میں آ جائیں، ٹیم میں آ جائیں. خوب بیٹا کیا صلاحیت ہے؟ جو ٹیم میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ میرے ذہن کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ مجھ سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے. ایک ایک شخص اتنا اسٹرانگ ہے، 24 گھنٹے آنکھیں کھول کر بیٹھا ہوتا ہے. وہ کیوں؟ صلاحیت ہے. وہ صلاحیت نہ ہوتی نہیں کرتا وہ کام. صلاحیت ہے. ایک شخص اپنے اندر صلاحیت پیدا کر دے، ایک شخص اپنے اندر صلاحیت پیدا کر دے. عزیزان محترم، میرے جیسے چھوٹے طالب علم کی آواز پوری دنیا کے شیعوں کے گھروں تک پہنچا سکتا ہے. ایک جوان اپنی یہ صلاحیت پیدا کر دے تو کتنی صلاحیت چاہیے امام کے لیے.
یہی میں نے کہا عزیزان، ہو سکتا ہے بزرگ، بہرحال ہماری باتیں ہیں ہی جوانوں اور بچوں کے لیے. دیکھیں امام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اندر بہت صلاحیتیں. پہلی صلاحیت اپنے وجود کو اتنا عمیق کر لینا کہ اس میں چیزیں ایبزارب ہوں. جب تک کچھ ایبزارب نہیں ہوگا، چیز باہر اگر ایبزارب نہیں ہے، ذرا سی کوئی چیز ٹکرائی باہر آنا شروع ہو گئی، ٹکرائی باہر آنا شروع ہو گئی. کیوں؟ علم نہیں ہے، بردبات نہیں ہے. کتنے مولا کائنات کے صحابی ہیں جو شب کی تاریکی میں امام کے ساتھ ساتھ ہیں. خود کہا کہ یہ امام کے سر اصحاب ہیں، امام کے رازوں کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، نہیں بتا رہے پوری دنیا کو. امام کے بارے میں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، چھپا لیتے ہیں. جتنا امام کہتے ہیں اتنا بتاتے ہیں. پہلی صلاحیت یہی ہے. پہلے بھی میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ اس محرم میں ہم کم سے کم کوئی بھی ایسی چیز اگر کہیں سے غلط نکلتی بھی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، ہم اس کو فارورڈ نہیں کریں گے. یعنی یہ پہلی صلاحیت ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے کہ میں مزے نہ لوں کوئی چیز فارورڈ کر کے. یہ پہلی صلاحیت ہے. وہ اس صلاحیت کو بنائیں. یہ صلاحیت کریں گے تو اگلی صلاحیت ملے گی. دشمن کتنی صلاحیتوں پر پہنچا ہوا ہے کہ کل بات میری نامکمل رہ گئی. دشمن اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے اپنے جنود اور لشکر کے ساتھ. دیکھیں اس کا بھی لشکر تیار ہو رہا ہے، دجال کا لشکر تیار ہو رہا ہے. خوب یہ درگیری ہے بہت بڑی. کربلا ہمیں صرف ایک واقعہ نہیں بتاتی کہ کربلا میں کیا ہوا، حدود الہی ٹوٹے تو اللہ کے حدودوں کو بچانے والا کربلا پہنچ گیا. کیوں؟ کیونکہ اب یہ حدود صرف 61 ہجری کے لیے نہیں بچانے، بلکہ قیامت تک، جب تک انسانیت ہے، ان حدود الہی کو بچانا ہے. تبھی اتنا بڑا معرکہ ہے کربلا، بہت بڑا معرکہ ہے. امام ایسے نہیں کہیں علی اکبر ہے، کہیں علی اصغر ہے، کہیں عباس جیسا شخص آیا. یہ بہت بڑا معرکہ ہے. یہاں تلواروں سے نہیں جیتنا ہے، امام جانتے ہیں. یہاں سر نیزے پر جائے گا تو جنگ جیتی جائے گی. خوب تربیت کی ہے، مقام ایسے دیے ہیں. خوب انشاءاللہ وقت ملے گا تو حضرت عباس کے فضائل کا ذکر ہوگا، کیونکہ شب بہرحال انہی کی ہے. لیکن یہاں امام اپنا لشکر لائے، وہاں دوسرا لشکر بھی آیا. بھئی یہاں جب اتنے بڑے بڑے نام ہیں تو اتنے وہیں پر پسترین نام کربلا کے اندر ہیں. شمر پسترین شخص، ہرملہ، عمر ابن سعد، اور کتنے لشکر ہے نا. وہ ادھر یزید بھی اپنے لشکر میں اس زمانے کے پسترین لوگوں کو جمع کیا ہے. اس نے ابن زیاد جمع کیا ہے. یہاں امام نے جمع کیا، وہاں اس نے جمع کیا. تو ایک آپس میں کلیش ہوا. اس کلیش سے جو نور نکلا ہے اس نے آج پوری تاریخ کی ظلمتوں کو بند کر دیا ہے. کلیش ہوا ہے، لیکن اس سے بڑا کلیش، اس سے بڑی درگیری، اس سے بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے. دیکھیں مجلس ثواب تو ملتا ہی ہے، ہم آتے ہیں، نیاز بھی ملتی ہے، وہ بھی ملتی ہے، پانی بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. اور یہ آپ ابھی تک لیتے بھی رہے ہیں. لیکن اب لینے کے بجائے نا اب دینے کی باری آ گئی ہے کربلا میں. کیونکہ اب جو ہونے جا رہا ہے دنیا میں اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سو رہے ہوں گے، آپ بولے جی امام کا ظہور ہو گیا. اچھا ہم تو سو رہے تھے. اچھا جنگ تو ہو چکی ہوگی نا مولانا، ہم تو سو کے اٹھیں گے، امام نے مار دیا ہوگا سب کو. اچھا بتا ہم نے کیا صرف ٹافیاں کھانی ہیں امام کے ظہور میں؟ ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں سے چاکلیٹ ملے گی، یہ دوبارہ سبیلیں لگیں گی، وہ امام آ گئے، چلو بھائی امام کی خوشی میں سبیلیں لگاؤ. یہ ہوگا؟ نہیں، آسان نہیں ہے عزیزان محترم. کربلا جگر کا خون مانگتی ہے، سوچیں مانگتی ہے، رات دن تڑپنا مانگ رہی ہے کربلا. تڑپو تڑپو اس کے لیے، سوچو اس کے لیے تم کیا کر سکتے ہو. وہ کیا کر رہا ہے دجال؟ وہ اپنی تیاری کر رہا ہے.
وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. وہ اس پورے خطے میں اپنی فوج کی تیاری کر رہا ہے اور اس نے کی اور اس کو شکست ہونا شروع ہو چکی ہے شدید ترین. مگر وہ اپنے نہج پر ہے. وہ حضرت عیسیٰ نے جو آسمان سے آنا ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو ایک بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گی. جب دیکھیں گے ہمارا رہنما ہمارا لیڈر کسی کے پیچھے نماز پڑھا ہے تو بولیں گے بھائی یہ سب. اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پہلے اتار دو, یعنی اصلی سے پہلے نقلی حضرت عیسیٰ اتار دو. انہوں نے ہم سے زیادہ ہماری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کیسے اتریں گے, کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے. اب ہمارے دوست کہنے لگے آپ ہولوگرام کہہ رہے تھے, پتہ نہیں بزرگوں کو جوانوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہولوگرام کے ذریعے سے اتاریں گے وہ, یعنی دنیا دیکھے گی کہ کچھ آسمان سے اتر رہا ہے اور وہ ایک چرچ میں اتارے جائیں گے, اترتے ہوئے دکھایا جائے گا. لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا ایسا معرکہ, اور یہ کر کے دکھا دیا ہے انہوں نے کچھ کہ کس طرح ہولوگرام کام کرتا ہے. یعنی وہ ابھی گلی کو ہولوگرام کے ذریعے سے سمندر بنا سکتے ہیں اور آپ اس کی موجوں سے ڈرتے رہیں گے. یہ ان کے اندر صلاحیت ہے. حضرت عیسیٰ کو اتاریں گے, باہر کون نکلے گا؟ حضرت عیسیٰ نہیں نکلیں گے. جو وہ چاہتے ہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کو دور کرے گا تعلیمات نبی سے. یہ ان کا پلان ہے. لیکن بہرحال ایک ان کی مکر ہے اور ایک اللہ کا مکر ہے. اللہ پلان کرتا ہے, ایک وہ بنا. لیکن ہم اس پلاننگ میں کہاں ہیں؟ یہ بہت مہم ہے کہ ہم یہ جو کائنات میں پلاننگ ہو رہی ہے امام زمانہ کے لیے, میں اور آپ کہاں ہیں اس کے اندر؟ میرا کیا کردار ہے امام زمانہ کی پلاننگ کے لیے؟ خوب عزیزان محترم, ٹھیک ہے گفتگو آپ کو تھوڑی سی سخت لگتی ہے لیکن مجبوری ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال شب عاشورہ میں جب بازو کٹ رہے ہوں, گلے اتر رہے ہوں, خیمے جل رہے ہوں, تو وہاں پر پھر بہت مجبوری ہے, کیونکہ اب خیمے نہیں جلائے جائیں گے. اب یہ بصیرت پیدا کرنی ہے کہ اب یہ خیمے نہ جلیں. یہی تو کیا جوانوں نے کہ ایک دفعہ تو حضرت زینب کے خیموں پہ حملہ کر لیا, لیکن کلنا عباس, ہم سب عباس ہیں, اب آپ کے حرم پہ کانچ نہیں آنے دیں گے. یہ یہیں سے اٹھ مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے آدمی. خوب یہی عزیزان محترم, یہ جو جنگ ہے, یہ جو ہونے جا رہی ہے, یہ آخری معرکہ ہے بشریت کا. ظہور انسان کو پاک کرے گا. ظہور جب ہونے والا ہوگا اس سے پہلے امتحان لیا جائے گا, جیسے میں نے پہلے آپ کو اب امتحان لیا جائے گا. کون امام کے پاس آئے گا, کون نہیں آئے گا. کیونکہ اب دیکھیں ابھی ہم سب دعا مانگتے ہیں, مولا آ جائیے, الجل الجل آ جائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن سب بولتے ہیں ساتھ, تو امتحان تو لیا جائے گا, بھئی سب میں سے کتنے ہیں ساتھ, تو چھاننی چلنا شروع ہو جائے گی. لوگ گرنا شروع ہو جائیں گے, گرنا شروع ہو جائیں گے. کتنے لوگ رہ گئے؟ کتنے لوگ اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے پائے؟ آپ کے سامنے تاریخ گواہ ہے. امام تک پہنچنا پہلے اپنے آپ سے گزرنا پڑے گا, پھر امام تک پہنچیں گے آپ. پہلے اپنے وجود سے گزرنا پڑے گا, پھر امام تک پہنچیں گے. اور پہلی چیز اپنے وجود سے گزرنے کے لیے کم از کم اپنی معرفت ضروری ہے. میں اپنی معرفت تو کروں, اس کے بعد میں آگے جاؤں. میں کائنات میں تصرف کر سکتا ہوں, میں کائنات کے نظام کو دیکھ سکتا ہوں کیا ہو رہا ہے کائنات میں. مگر یہ جو لوگ علماء اولیاء تھے یہ کہیں اور سے آئے تھے. ایک شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتنی صلاحیت تھی اس کے اندر کہ جب جنگ میں وہ گیا لڑنے کے لیے تو اس کے ساتھی زخمی ہو گئے
اور ایک تیر، ایک گولی اس کو بھی آگے لگی. اب وہ ان سب کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے، لیکن خون بہہ رہا ہے اپنا. اس نے کیا کہا اپنے خون سے کہ ابھی رک جا، مجھے اپنے دوستوں کو ہاسپٹل پہنچانا ہے. خون رک گیا، رک گیا. اتنا اختیار، اختیار میں ہے. ڈاکٹر چمران کی بات کر رہا ہوں میں، اختیار میں رکھا ہوا ہے اپنے خون کو، تبھی مرد بزرگ کا لقب ملا اسے. کیسے آدمی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے؟ یا وہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی کہ بادشاہت کا دور ہے، ریولوشن سے پہلے کوئی بہت بڑا آفیسر تھا، اس کی بیوی بیمار ہے، شدید بیمار ہے، خون نہیں بند ہو رہا ہے. ڈاکٹروں نے بولا ہمارے بس میں نہیں ہے. ایک وہاں پہ جو نرس ہوتا ہے، میٹ کام کرتا ہے، اس نے بولا میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو طبیب ہے، وہ علاج کر سکتا ہے. کہا اس کو لے کر آؤ. کہا نہیں وہ آئے گا نہیں، وہاں جانا پڑے گا. تو یہ مجبور تھا، گیا. عالم دین اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آیت اللہ نخود کی اصفہانی مقدس مشہد کے اندر مولا کے حرم میں دفن ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی التجا پیش کی. کہا اپنے شاگرد کو بولا اٹھو جاؤ ہاسپٹل جاؤ. اندر نہیں جانا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہنا، خون کو کہنا نخودگی نے کہا ہے رک جا. کیا کر رہے ہیں؟ اتنا تصرف کیسے آتا ہے؟ یہ تصرف کیسے آتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ تصرف کیسے آتا ہے؟ اطاعت. کربلا یہی تو دے رہی ہے، اطاعت کرو، اپنے ولی کی اطاعت کرو، اپنے مولا کی اطاعت کرو. ہم پوری کائنات کو تمہارے اختیار میں دے سکتے ہیں. اب نتیجہ میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا اس بات کا، اطاعت کا. ساتھ ہو جاؤ. کیا کیا انہوں نے ساتھ ہو کر؟ خود آیت اللہ نخود کی اصفہانی کرتے تھے کہ میرے دروازے پر جو مشکل والا لے کر آتا ہے نا، وہ مجھے بیان نہ کرے مشکل، صرف میرا دروازہ کھٹکھٹائے، اس کی مشکل حل ہو جائے گی. لیکن کیونکہ میں مشہد مقدس میں رہتا ہوں، میں نہیں چاہتا لوگ میرے پاس آئیں، بلکہ امام رضا کے پاس جایا کریں کہ ہم نے سب کچھ وہیں سے لیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ولی کی اطاعت، امام کی اطاعت انسان کو اس مقام پہ لے جاتی ہے. میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنے امام کی اطاعت شروع کر دیں. بس زندگی کے کسی ایک حصے میں اطاعت کر دیں. خوب کیسے کریں؟ فارمولہ. ایک چیز زندگی میں ایسی شروع کریں جو آپ سمجھتے ہو کہ امام کو اچھی لگتی ہے یا لگے گی، اس کو شروع کر دیں. ایک چیز ہی ہو کیوں نہ کوئی، ایک چیز کو پکڑیں، پلاننگ کریں، آہستہ آہستہ کریں. نہیں میں تو مولانا کل سے پورا پارا پڑھوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. 4 دن چلیں گے پھر گر جائیں گے، وہیں کھڑے ہوئے ہوں گے. نہ، آہستہ آہستہ. کیوں؟ کیونکہ اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے ہم نے. نفس کبھی بھی آپ کو امام کی اطاعت نہیں کرنے دے گا. نفس کو بولے بھائی ایک ہی تو کر رہا ہوں کام، باقی تو تمہاری مرضی سے چل رہا ہوں. ایک ایک کر کے، اور ایک گناہ، ایک غلطی، ایک کوتاہی جو مجھ سے ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں. کیوں؟ مولا آپ کی خاطر چھوڑ رہا ہوں، اب آپ ہی بچائیے گا. کریں تو صحیح، معاملہ تو کریں، طے کریں. یہی تو حضرت عباس نے سکھایا ہے کہ دیکھو اپنے وقت کی امام کی اطاعت کر دو، کرو تو صحیح، کائنات کا نظام تمہاری خدمت میں آ جائے گا. اب کسی کو بچہ چاہیے، کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے عباس کے بعد، یہیں علم پہ چلے جاؤ. کسی کو رزق چاہیے، وہاں نہیں، یہیں علم کے پاس چلے جاؤ. فلانی چیز چاہیے، یہیں. کیوں؟ کیونکہ مقام ملا عباس کو
باب الحوائج، حوائجوں کا دروازہ، دروازہ۔ اور کیسی اطاعت ہے؟ 1950 میں مجھے ہماری دادی مرحومہ خدا ان کی مغفرت کرے، وہ ہمیں کہتی تھی کہ جب میں 1950 میں بیٹا بڑی مشکلوں سے ہم لوگ شپ میں جاتے تھے، اور محرم کے دنوں میں بڑا گریا کر کے ہمیں یہ بات بتاتی تھی کہ حضرت عباس کو امام حسین سے اتنی محبت ہے بیٹا کہ اگر تم دور سے حضرت عباس کا حرم دیکھو نا تو وہ یوں جھکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اطاعت۔ اور ملا کیا عباس کو کہ جس کو امام حسین کے پاس جانا ہے پہلے حضرت عباس کے پاس جائے، پھر اجازت لے، پھر امام حسین کے پاس جائے۔ یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام حسین رحمت واسع ہے، اس رحمت تک پہنچنے کے لیے عباس کے در سے گزر کے جانا پڑے گا۔ کیا مقام! اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں کہ 2 پر دیے ہیں چچا عباس کو جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ پرواز، یہ پرواز کیسی ہے؟ علامہ طباطبائی کہتے ہیں یہ پر، یہ کوئی پر وہ تھوڑی ہیں جو پر پرندوں کے ہوتے ہیں، نا، یہ پر جو ملائکہ کے پاس ہیں، یہ ملائکہ کے پر پرندوں کے پروں جیسے نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ان کے پروں کی کیفیت کچھ اور ہے، جس سے وہ ملائکہ آسمان سے زمین پہ آتے ہیں، زمین سے آسمانوں پہ جاتے ہیں، انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، انسانوں کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ پر کیا ہے نہیں پتا۔ کہا جو غازی عباس کے جو پر ہیں یہ کیا ہیں؟ کہا یہ ان پروں کے ذریعے سے حضرت عباس پورے عالم میں پرواز کرتے ہیں، پورے عالم میں، یعنی عالم امکان حضرت عباس کے پروں سے گزر کر جاتا ہے۔ تبھی تو آپ حضرت عباس کو کہیں بھی پکاریں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ اے وہ کہ جس نے حسین کے چہرے سے غم اور رنج کو دور کیا، میرے بھی غموں کو دور کر دے حسین کے بھائی کے صدقے میں۔ کیا مجرب عمل ہے، 133 دفعہ اگر اسے پڑھا جائے، اللہ اکبر۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، حسین، حسین کو ناز کتنا ہے عباس پر۔ اور عباس کی پیدائش آپ جانتے ہیں، مولا متقیان حضرت عباس کے لیے گھرانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس گھر میں شادی ہو کہ عباس جیسا بیٹا پیدا ہو، شجاع ہو، بہادر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا کا معرکہ، کربلا میں عباس کو تو شجاعت دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تلوار چلانے کا موقع ہی نہیں ملا، تو یہ کون سی شجاعت ہے میرے مولا؟ کہا یہ وہ شجاعت ہے جو شجاع ترین شخص ہو وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی نگاہوں کو اپنے امام کے آگے جھکائے رکھے۔ یہ ہے شجاعت جسے کربلا میں نظر آتی۔ یہ ہے امام، یہ ہے امام کی اطاعت، یہ اطاعت چاہیے امام زمانہ کو۔ یہ ہر وقت علم کو اٹھانا اس بات کی عہد ہے کہ عباس کا جو علم اٹھا رہے ہو نا، عباس جیسی وفا مانگو عباس سے۔ ہاں عزیزان محترم، میں تو جب بھی حضرت عباس کی حاضری ہوتی ہے کہ آج رات کے صدقے میں ہمیں سب کو 40 میں زیارت نصیب ہو، میں جب بھی زیارت پہ جاتا ہوں میں نے حضرت عباس سے ایک چیز طے کی ہوئی ہے کہ ایک چیز پہلے مانگتا ہوں باقی بعد میں۔ کیا؟ اور یہ یقیناً ان کا کرم ہے کہ جنہوں نے میرے دل میں یہ دعا ڈالی ہے۔ کیا؟ ذریعے کو پکڑ کے یہی کہتا ہوں، یا غازی عباس، میرے تو نام میں بھی عباس ہے،
جس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی ہے، مجھے میرے وقت کے امام کی اطاعت عطا کر دیں، مجھے قربانی عطا کریں جیسے آپ نے کی ہے۔ یہ مانگنا ہے عباس سے، یہ مانگیں۔ حضرت عباس جب پیدا ہوئے ہیں، امام علی ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، گویا جانتے ہیں کہ ان ہاتھوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں 8 کی شب ہے نا، 8 کی شب ہے۔ ہاں عزاداران محترم، شب عاشوراء آئی، ہر کوئی اپنے خیموں کی طرف رات میں جا رہا ہے، کوئی بچہ اپنی ماں کی طرف، کوئی بھائی اپنی بہن کی طرف، لیکن ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ اپنے چچا عباس کے خیمے کی طرف گئی ہے۔ نہ جانے کیا ہے اس چچا بھتیجی میں کہ جو آج تک علم پہ مشکیزہ لگا ہوتا ہے، جہاں عباس ہے وہاں سکینہ ہے، جدا نہیں ہوتا نا یہ معاملہ۔ بھئی ہم تو پوری دنیا میں جہاں جائیں، یا غازی عباس آپ کا علم ہے، ہم مانگ لیتے ہیں، آپ مدد کر دیتے ہیں ہماری، مگر میرا سلام ہو ان بندھے ہوئے ہاتھوں پر، اس گلے کی رسیوں پر، کس طرح دیکھتی ہوں گی سر نیزے پر عباس کا، اور وہ وفا کا پیکر آنکھوں کو جھکائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خیرت عباس کتنا سخت تھا۔ روز عاشوراء آئی، روز عاشوراء ہر شخص جا رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ حضرت عباس گئے، کئی دفعہ حضرت عباس نے اجازت مانگی، نہیں مل رہی ہے عباس کو اجازت، نہیں دے رہے اجازت حضرت عباس کو۔ عجیب مقامات ہیں یہاں۔ ایک وقت آیا جب اس دشت کربلا میں حسین ابن علی اور عباس ابن علی رہ گئے، یہ 2 رہ گئے۔ اب آئے مولا جنگ کی اجازت دے دے۔ مولا کہتے ہیں عباس تم ہمارے لشکر کے سالار ہو، ہم تمہیں اجازت کیسے دے دیں؟ غازی عباس نے دیکھا، کہا مولا لشکر کہاں ہے؟ ہاں نہیں، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے بھی سکینہ کو وسیلہ بنایا۔ سکینہ آئی، چچا پانی نہیں ہے بچوں کے پاس، بھائی علی اصغر پیاسے ہیں، کہا بابا سے اجازت لے دو، ہم پانی لا دیں گے۔ اب یہ امید پیدا ہوئی عباس میں، کہا نہیں۔ حضرت سکینہ گئی ہے، بابا سے کہا چچا کو پانی لینے دیجیے۔ پانی کی اجازت مل تو گئی، مگر یہ امام حسین کا دل جانتا ہے کہ کس طرح عباس کو بھیج رہا ہوں، اب یہ واپس نہیں آئے گا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران، ام البنین کے اس لال کو گریہ کریں، اس لال کو گریہ کریں کہ جس کے لیے ام البنین مدینہ کے دروازوں پر بیٹھ کر زمین پر 4 لکیریں بنا کر اپنے 4 بچوں پر بعد میں روئی ہے حسین کے۔ جب آواز آئی نا، منادی نے ندا کی کہ لٹا ہوا کاروان آ گیا ہے، جب بشیر نے خبر دی نا تو سب سے پہلے ام البنین نے پوچھا عباس حسین کو کیا ہوا؟ کہا حسین مارے گئے۔ حسین مارے تو عباس کہاں تھا؟ یعنی تصور نہیں تھا کہ عباس ہو اور حسین کو کچھ ہو۔ کہا نہیں عباس بھی مارے گئے۔ تو بیان ہوتا ہے، پوچھا، کہا یہ بتاؤ کہ عباس پہلے مرے ہیں یا بعد میں مرے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسے ہو سکتا تھا؟ عباس تو بنا ہی حسین کے لیے تھا. نہیں ہو، عباس حسین سے جدا ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہاں اجازت ملی، گئے، لڑا. حب علی کی اولاد ہے، بنی ہاشم کا چاند ہے، کمر بنی ہاشم ہے. دشمن کو چیرتا ہوا پانی کے کنارے پہنچ گیا. اللہ اکبر. پانی کو ہاتھ میں اٹھایا، پانی کو دیکھا، بابا کی وصیت یاد آئی. عباس، کربلا میں اگر پانی تک پہنچ جاؤ تو حسین پیاسا ہونا تو پانی نہیں پینا. اللہ اکبر. مگر ایسا ہو سکتا تھا کہ عباس پانی پیتے؟ نہیں، صرف بابا خود چاہتے تھے کہ مجھے بھی کربلا میں یاد کیا جائے. عباس نے پانی کو پانی پر مار دیا. ہاں زیادہ رن، بس چند مراحل اور چند مراحل. پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، یہ ہاتھ رہیں نہ رہیں، یہ علم رہے گا. مگر وہ دو بازو کٹے تھے. آج 8 محرم کو پوری دنیا میں اللہ نے اس قوم کو خلق کر کر بتا دیا، اے یزید تو 2 بازو کاٹے گا، میں لاکھوں بازوؤں کو بناؤں گا جو علم عباس اٹھائیں گے. یہ معجزہ ہے حضرت عباس کا کہ اس وقت علم کو حضرت عباس نے روکا. آج کوئی بھی جوان علم کو گرنے نہیں دیتا، اور ہم اسی علم کو امام زمانہ تک پہنچائیں گے. چاہے ہم مر جائیں مگر یہ علم اٹھا رہے گا. ہاں زادہارن محترم، شاعر فارسی میں شاعری میں بیان کرتا ہے کربلا کے اس معرکے کو. کیا کہتا ہے؟ سن کر روئیے گا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب کوئی حج پہ جاتا ہے نا اور احرام پہنا ہوتا ہے، جب احرام پہنتا ہے تو بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، بہت ساری. اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے کفارہ دینا پڑتا ہے حج میں. کیوں؟ کیونکہ حج میں طواف کر رہا ہے، احکام ہے، احکام ہے. شاعر کہتا ہے عشق کا کعبہ کربلا ہے، عباس اس کا طواف کر رہا تھا. اس طواف میں پانی ممنوع تھا، پانی ممنوع تھا. کیوں؟ کیونکہ ارباب پانی سے دور ہے. اب عباس سے کیا ہوا؟ عباس نے پانی ہاتھ میں اٹھایا ہے تو اب کفارہ کیا دینا پڑے گا؟ اللہ، عشق ہے نا بھائی، عشق میں قیمت دینی پڑے گی. پانی نہیں پہنچا سردار تک مگر عباس نے ہاتھ میں اٹھایا ہے. اب کیا ہے؟ بازو تو کٹیں گے عباس. اچھا اور کیا ہوگا؟ کہا پانی دیکھا بھی نہیں ارباب نے. اللہ اکبر. اگر آپ پہنچ گئے، پانی دیکھا نہیں، عباس پانی دیکھا ہے تو تیر تو آنکھ میں لگے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں زادہارن محترم، عباس نے مشکیزہ بھرا. بس آپ کی عبادت قبول ہو گئی. حضرت عباس آپ کو سب عطا کریں، وفا عطا کریں، اطاعت عطا کریں، ہر چیز عطا کریں. عباس نے پانی مشکیزہ بھرا، مشکیزے کو لیا، علم اٹھایا، خیموں کی طرف چلنا شروع کیا. اب دشمن جو کئی ہزار تیر انداز ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے. عباس رکے، دایاں بازو شہید ہوا، علم ادھر آیا، بایاں بازو شہید ہوا، علم دانتوں میں آیا. عباس نے اپنے وجود سے مشکیزے کو بچایا. اب عباس کا گھوڑا چلتا جا رہا ہے. عباس اٹھ کے خدا سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے خیموں تک پہنچا دے،
مجھے خیموں تک پہنچا دے۔ ہرملا دیکھ رہا ہے کہ خون بہہ رہا ہے، زخمیوں میں چور ہے، مگر یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو روک نہیں پا رہی ہے؟ اس نے دیکھا یہ مشکیزہ ہے جو عباس کو لے کے جا رہا ہے۔ ہرملا نے تیر کھینچا، تیر مشکیزے پر لگا، مشکیزے پر لگنا تھا، پانی بہنا شروع ہوا۔ عباس کی امیدیں ختم ہو گئی۔ اب خیموں میں عباس جا کر کیا کرے؟ ایسے ہی میں ایک تیر آیا، آنکھ پر لگا۔ اب ہاتھ تو ہے نہیں جو تیر کو نکالے، اب دو زانوؤں میں تیر کو بسایا، ایسے میں گرز لگا۔ آزادارہ محترم بس سنتے جائیے گا، آخری مراحل ہیں، مجھ سے بھی نہیں پڑھا جاتا، برداشت نہیں ہوتا عباس کے مصائب کو۔ ہاں آزادارہ محترم، اب جب گرز لگا نا تو اب کوئی اونچائی سے جب نیچے آتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے۔ ارے میں قربان جاؤں، جس کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسا زمین پہ آیا ہوگا؟ یا مولا یا حسین، یہ کہہ کر پکارا۔ اب میرا مام اجرکم اللہ، بس چند مراحل اور ہے، آرام سے آپ تابوت اور علم کو اٹھائیے گا۔ ہاں زاداران محترم، اب اجرکم اللہ۔ ہاں اب امام حسین نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا نا، اپنے ہاتھوں کو کمر پہ رکھا، کیا کہا؟ انکسر ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ نہ جانے کس طرح امام حسین حضرت عباس تک پہنچے ہیں۔ بس ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیوں نہیں عباس گئے، پھر تابوت برآمد کر لیجئے گا۔ ہاں امام حسین جب کسی بھی لاشے کو اٹھانے جاتے تھے نا تو خیموں کو مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ کیونکہ عباس تھے۔ اب نہ جانے کس طرح میرا مولا خیموں سے حسین عباس کے بدن پہ پہنچا۔ ایک نگاہ خیموں پر ہے، ایک نگاہ عباس پر ہے۔ اب جب پہنچا سر کو اٹھایا، زانوں پہ رکھا، بہت باتیں ہوئیں، بس میں ایک جملہ اور التماس سے دعا۔ حضرت عباس نے کہا میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جائیے گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کیونکہ عباس باوفا ہے، میں پانی نہیں آیا تو عباس نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ہاں لیکن بعض بیان کرتے ہیں نہیں، ایک اور وجہ بھی تھی۔ کہا کیا؟ کہا کیونکہ مطیع تھے، بھائی تھے، جانتے تھے میرا بھائی، میرا مولا صبح سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، زخمی ہے، اکبر کا داغ ہے، بدن اٹھا رہا ہے، میں اپنے بدن کو اپنے مولا کو اٹھانے نہیں دوں گا۔ ہاں غازی عباس آپ رہ گئے، مگر اب آپ کے بعد زینب کے ہاتھوں میں رسیاں، سروں سے چادریں چھن گئی۔